بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مرکبات والے سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے محموز اللام والاجوف الیاء من ضرب یضرب مثل المجیء۔ محموز اللام اور اجوف یائی سے مرکب باب، ضرب یضرب سے، اور مادہ ہے المجیء۔ گردان دیکھیے، جاء يجيء مجيئا فهو جاء، وجيء يجاء مجيئا فذاك مجيء، الأمر منه جئ والنهي عنه لا تجئ، والظرف منه مجيء والآلة منه مجيء مجيئة مجياء مثل باع يبيع۔ باع يبيع کی طرح مکمل صرف صغیر پڑھی جائے گی۔ کچھ اس کے اندر فرق ہے جو صاحب کتاب اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ إلا أن جاء كانت في الأصل جائع، یہاں سے صاحب کتاب وہ جاء کی تعلیل بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ صیغہ جائع ہے۔ فصارت جائع نظرا لقاعدہ قائل و بائع، قاعدہ قائل و بائع جاری ہوا تو صیغہ جائع بن گیا، یعنی جو عین کلمہ کی یا تھی اس کو بھی حمزہ کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ ثم صارت جائع طبقا لقاعدہ ائمہ، اس کے بعد قاعدہ ائمہ جاری ہوا تو صیغہ جائع ہو گیا، یعنی دوسری حمزہ وہ یا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ ثم صارت جائع نظرا لقاعدہ رامن، پھر اس کے بعد قاعدہ رامن جاری ہوتا ہے تو قاعدہ رامن جاری ہونے کی وجہ سے جو یا تھی وہ حذف ہو گئی اور حمزہ کے نیچے تنوین آ گئی تو صیغہ جائع بن گیا۔ تو تین قاعدے اس کے اندر جاری ہوئے ہیں۔ پہلا قاعدہ قائل و بائع، دوسرا قاعدہ ائمۃ، اور تیسرا قاعدہ رامن، تو پھر صیغے کی نوعیت اور صورت وہ جائع بن جاتی ہے۔ آگے دیکھیے، والصرف الكبير لجميع صيغ هذا الباب مثل الصرف الكبير لباع يبيع، اس باب کے صرف کبیر کے تمام صیغے وہ باع یبیع کی صرف کبیر کے صیغوں کی طرح ہیں، البتہ کچھ یہاں پر بھی فرق پایا جاتا ہے۔ الا ان الحمزة الساکنة فيه تتبدل احيانا اياء طبقا لقاعدة راس وزيب القاعدة الاولى للمحموز، کہتے ہیں کہ جو حمزہ ساکنہ اس باب کے صیغوں میں پایا جاتا ہے کبھی کبھی اس کو قاعدہ راس وزیب کے تحت یا کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ جوازی ہے، جوازی طور پر یا کے اندر حمزہ کو بدل دیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، جینا اصل میں ہے جئنا، جیتا جئتا ہے، جیتما جئتما ہے، تو قاعدہ راس وزیب کے تحت اس کو یا کے اندر تبدیل کیا گیا۔ وهكذا يجوز بين القريب والبعيد القاعدة الثامنة للمحموز في الحمزة حسب قانونه، کہتے ہیں اسی طریقے سے حمزہ کے قانون کے مطابق بین قریب اور بعید کا جو قاعدہ تھا وہ بھی اس کے اندر جاری ہو جاتا ہے، یعنی دو قاعدے راس وزیب اور بین قریب دونوں جوازی قاعدے وہ ان صیغوں کے اندر جاری ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو محموز اور معتل کے مرکب جو افعال تھے ان کی گردانوں کا بیان تھا۔ اس کے بعد صاحب کتاب انہی مرکبات سے متعلقہ کچھ فوائد ذکر کرتے ہیں، آئیے ان کو بھی جانتے ہیں۔ الفوائد فی بعض المرکبات، بعض مرکبات کے بارے میں مفید باتیں۔ صاحب کتاب اس عنوان کے تحت تین فائدے ذکر کریں گے۔ پہلا فائدہ وہ شاء یشاء مشیئۃ کے باب کے بارے میں ہے کہ یہ جیسے سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے ایسے ہی فتح یفتح سے بھی متعلق ہے، اور صاحب کتاب اس کو قرائن اور دلائل سے ثابت کریں گے۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر بقیہ فوائد کو بھی جان لیتے ہیں۔ الفائدۃ الاولی، پہلا فائدہ شاء یشاء مشیئۃ کما انہ اجوف یائی کذلک هو محموز اللام ایضا، شاء یشاء مشیئۃ یہ اجوف یائی بھی ہے اور محموز اللام بھی ہے، یعنی اجوف یائی اور محموز اللام سے مرکب باب ہے۔ وكما أنه يمكن أن يكون من سمع يسمع مثل شيء يشيع فكذلك يمكن كونه من فتح يفتح مثل شيء يشيع، کہ جیسے یہ سمع یسمع سے ہے ایسے ہی یہ فتح یفتح سے بھی ہو سکتا ہے۔ ويمكن أن يكون من كليهما، دونوں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی سمع اور فتح دونوں ابواب سے یہ ہو سکتا ہے، دونوں کے قابل سے ہو سکتا ہے۔ اب صاحب کتاب یہاں پر فتح یفتح سے اس کے ہونے کو ثابت کریں گے، کیونکہ سمع یسمع سے تو اس کا ہونا مسلم ہے،
تو کہتے ہیں فالنکات التي تدل على انه من فتح يفتح هي هذه، کہتے ہیں ذیل کے اندر ان قرائن کو ذکر کیا جاتا ہے، درج کیا جاتا ہے جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ فتح یفتح سے ہے۔ پہلا قرینہ لأن الحرف الحلقی موجود فی لام الکلمہ، پہلا قرینہ یہ ہے کہ حرف حلقی یعنی حمزہ اس کے لام کلمہ کے اندر موجود ہے، اور عین اور لام کلمہ کے اندر حمزہ کا پایا جانا یہ فتح یفتح کے باب کی شرط ہم نے پڑھی تھی۔ دوسرا قرینہ لم تظہر کثرت العین فی الماضی، ماضی کے جو صیغے ہیں یعنی ابتدائی 5 صیغے شاء سے لے کر شاءتا تک، یہ 5 صیغے ان کے اندر عین کلمہ کی کثرت ظاہر نہیں ہے۔ اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شئنا سے لے کر آخر تک جو صیغے ہیں یعنی جمع مؤنث غائب سے لے کر جمع متکلم تک کے جو صیغے ہیں اس کے فا کلمہ کے نیچے تو کسرہ موجود ہے، اور فا کلمہ کی کسرہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ عین کلمہ مکسور ہے۔ تو اس کا جواب صاحب کتاب آگے دیتے ہیں کما تجوز کثرت الفاء من شئنا الى الاخیر لاجل کثرت العین، شئنا سے لے کر آخر تک فا کلمہ کے نیچے کسرہ یہ جیسے اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ مکسور العین صیغہ ہے یعنی اس کا عین کلمہ مکسور ہے، هكذا تجوز کثرت الفاء لاجل فتح العین اذا كان یائیا، اسی طریقے سے جمع مؤنث غائب سے لے کر آخری صیغے تک اجوف یائی کے تمام صیغوں کے اندر بھی فا کلمہ کو کسرت دی جاتی ہے، چاہے وہ مکسور العین ہو یا مفتوح العین ہو، یعنی اجوف یائی کے باب کے اندر ہم اس چیز کی تفریق نہیں کرتے۔ جیسے بعنا، اب یہ ضرب یضرب سے ہے، اصل میں بایا ہے، عین کلمہ مفتوح ہے لیکن اس کے باوجود فا کلمہ کے نیچے کسرہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جمع مؤنث غائب سے لے کر آخری صیغے تک فا کلمہ اگر مکسور ہے تو اس کے 2 احتمال ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا عین کلمہ مکسور ہے اور دوسرا یہ کہ یہ اجوف یائی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب لکھتے ہیں صارت الیاء الفا فی الصیغ المتقدمہ علی شئنا، شئنا سے پہلے والے صیغوں کے اندر یا کو الف کے اندر تبدیل کیا گیا، واصل الالف یاء مفتوحۃ، الف کی جو بنیاد اور اصل ہے وہ یاء مفتوحہ ہے، وَإِن كَانَتْ مَكْسُورَةً فِي دَلَالَةٍ عَلَى أَنَّهُ مِن سَمِعَ يَسْمَعُ، اگرچہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ مکسور العین ہے یعنی وہ یا مکسورہ ہے جس بنیاد پہ ہم اس کو سمع یسمع سے ثابت کریں گے، یعنی دونوں احتمالات پائے جاتے ہیں۔ وَلِهَذَا عَدَّ صاحب صراح هذا الباب من فتح يفتح، اسی وجہ سے صاحب صراح نے اس باب کو فتح یفتح سے ذکر کیا ہے۔ وَعَدَّهُ بعض اللغویین من سمع یسمع، اور بعض اہل لغت نے اس کو سمع یسمع سے بھی شمار کیا ہے، اس کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ تھا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ وہ جاء یجیء کے امر حاضر معروف اور مجزوم صیغوں سے متعلق ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں الفائدۃ الثانیہ، فائدہ نمبر 2، جئ الامر الحاضر المعروف، جئ یہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، ولم یجئ وغیرہما من الصیغ المنجزمۃ للمضارع يجوز فيه أن تقلب الهمزة ياء طبقا لقاعدة رأس وذيب القاعدة الأولى للمهموز۔ جئ یہ امر حاضر معروف کا صیغہ، اور لم یجئ یہ نفی جہت بلم کا صیغہ، اور ان جیسے دیگر صیغے جن کا آخر مجزوم ہوتا ہے اس پر ساکن ہوتا ہے اس کے اندر حمزہ کو یا کے ساتھ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، قاعدہ راس وذیب کو جاری کرتے ہوئے۔ مثالیں دیکھیے، جی ولم یجی، اب یہاں جئ تھا، حمزہ کو یا کے اندر تبدیل کر دیا گیا قاعدہ راسن ودیبن کے تحت۔ لم یجی یہ لم یجئ تھا، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ وہکذا فی شاء ولم یشاء تکون الحمزۃ الفا مثل شاء لم یشاء، اسی طریقے سے شاء لم یشاء کے اندر حمزہ کو الف کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے قاعدہ راسن ودیبن کے تحت، لیکن فیہما لا یحذف حرف العلہ مع وقوعہ فی آخر الامر، لیکن اس بات کا لحاظ رہے کہ اس کے آخر میں جو حمزہ کو تبدیل کر کے الف لایا جاتا ہے یا یا لائی جاتی ہے اس کو حذف نہیں کیا جائے گا جیسے ہم دیگر صیغوں کے اندر کرتے تھے، مثلا قی را اس کے اندر ہم حذف کرتے تھے، کیوں؟ لأنہما مبدلان من الحمزہ ولیس باصلیین، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا اور الف یہ حمزہ سے تبدیل کیے گئے ہیں، اصل ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اس وقت حرف علت کو حذف کیا جائے گا جب وہ غیر مبدلہ ہو، یعنی اس کو تبدیل کر کے واو یا الف نہ بنایا گیا ہو۔ فلا یقال جی ولا شا، جی اور شا امر کے طور پر استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ تیسرا اور آخری فائدہ الفائدۃ الثالثہ
لا يمكن في مجيء ومشيئة تبديل الحمزة بالياء وادغامها فيها. کہہ رہے ہیں کہ مجیء اور مشیئۃ ان صیغوں کے اندر حمزہ کو یا کے ساتھ تبدیل کر کے پھر دو یا کا آپس میں ادغام نہیں کیا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لأن الياء فيهما اصلیۃ، ان دونوں کے اندر یا اصلیہ ہے، یعنی وہ صیغے کی اپنی ہے. والقاعدہ تتعلق بالمدۃ الزائدہ، اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ واو یا الف مدہ زائدہ ہونے چاہیے. فلا يقال مجیۃ ومشیۃ، قاعدہ خطیہ کو جاری کرتے ہوئے صیغہ کو مجیع یا مشیہ نہیں بنایا جائے گا. وفي مجايء جمع الظرف وامثالها ما صارت الياء حمزة طبقا لقاعدة عجائز لأصليتهما. اسی طریقے سے مجايء جو جمع ظرف کا صیغہ ہے اور اس جیسے دیگر جو صیغے ہیں ان کے اندر یا کو حمزہ کے اندر تبدیل نہیں کیا جاتا قاعدہ عجائز کے تحت، اس لیے کہ یہ اصلی حروف ہیں، زائد حروف نہیں ہیں. تو قاعدہ تو زائد حروف کے اندر، زائد حرف مدہ کے اندر جاری ہوتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس سبق کو مکمل کر لیا. اگلی ویڈیو میں اس سے متعلقہ مشق حل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.